جتنے لوگوں کو گردوں کا پرابلم ہے وہ چارپائی پہ سوئیں، چارپائی پہ سوئیں، اور پاؤں والی سائڈ پہ ایک ایک اینٹ رکھ لیں، یعنی 2 پائے ہیں اس پہ ایک ایک اینٹ رکھ کے اس کو اونچا کریں گے، ٹانگیں جب اونچی ہوں گی تو اس کے گردے آٹومیٹکلی، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں پیشاب تھوڑا 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 کر کے آتا رہتا ہے، وہ ایک ایک اینٹ پیروں والی سائڈ پہ رکھیں۔ اور اس کے ساتھ نیچرل جو ڈائلیسس کا طریقہ ہے میرے محترم بھائیو اس کو اپنائیں۔ نیچرل طریقہ کیا ہے؟ آپ نے مزدوروں کو دیکھا ہوگا جب وہ مزدوری کرتے ہیں تو ان کے کپڑوں میں پسینے کے ساتھ ساتھ سفید رنگ کا کچھ لگا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو یہ جو سفید رنگ کا لگا ہے یہ کریٹینائن اور یوریا ہے، اور جتنے لوگوں کے گردے خراب ہوتے ہیں ان کا کریٹینائن بڑھتا ہے، ان کا یوریا بڑھتا ہے۔ اب باڈی میں سے کریٹینائن اور یوریا بڑھ رہا ہے، اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آپ کے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سکن بنائی ہے نا، یہ جو سکن یہ تیسرا گردہ ہے، یہ جو سکن ہے یہ 3rd گردہ ہے، یہ 3rd کڈنی ہے۔ میرے محترم بھائیو یہ جو سویٹنگ آ رہی ہے، یہ جو پسینہ آ رہا ہے، یہ میری باڈی سے ٹاکسن کو نکال رہا ہے۔ وہ سفید سفید کب نکلے گا؟ جب آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر 40 سیلسیڈ ہوگا۔ انسان کی جو نارمل باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ 37 سیلسیڈ ہے۔ جب آپ کی باڈی 37 سے 40 سیلسیڈ پہ جاتی ہے تو اس کے جو مسام کھلتے ہیں اس میں سے کریٹینائن اور یوریا بھی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو باڈی کا ٹیمپریچر 40 کرو، آرام سے ہو جائے گا۔ آپ ایک بڑا سارا ٹپ لو، اس میں پانی ڈالو، اس کے اوپر ایک گیج لگاؤ، اور پانی کا ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے؟ 40۔ اب اس 40 ٹیمپریچر پہ اپنے پیشنٹ کو لٹا دو۔ یہ جو لوگوں کو سویلنگ ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ گردوں کے مریضوں کی یہ جو سویلنگ ہے، ایک دن میں واللہ صبح دوپہر شام 10 سے 15 منٹ بٹھاؤ، ایک دن میں سویلنگ ختم ہو جائے گی۔ پانی بہترین ڈائلیسس کرنے والی ایک بہترین نیچرل مشین ہے۔ جب آپ کی اور جب باڈی پانی کے اندر جائے گی پانی کا ٹیمپریچر چینج کرے گی، لیکن آپ نے اس کے اوپر گیج کو پراپر چیک کرنا ہے۔ پانی کا ٹیمپریچر 40 سے کم نہیں ہونا چاہیے، نہ 40 سے کم ہونا چاہیے، نہ 40 سے زیادہ۔ اگر 40 سے زیادہ ہوگا تو سکن برننگ ہونی شروع ہو جائے گی، اور جب وہ برن کرے گی تو تب بھی سویٹنگ۔ تو پانی گردوں کو اوپر کوئی افیکٹ کرے گا؟ جب آپ چوس چوس کے پیو گے اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا آپ کے منہ کے اندر جو سلیوری گلینڈ ہے اس میں سے سلیوا اس کے اندر ایڈ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں بخاری کی صحیح حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ جب میری نیت یہ ہے کہ میں نے اس کو صبر سے پینا ہے، سکون سے پینا ہے، حوصلے سے پینا ہے، برداشت سے پینا ہے، تحمل سے پینا ہے، تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ صبر، سکون، حوصلہ، برداشت۔ اور اگر میں اس کو گٹ گٹ کر کے پیوں گا، میرے محترم بھائیوں ہر شخص جانتا ہے تیزی کا کام کس کا ہے؟ شیطان کا۔ تو پانی پیتے وقت، کھانا کھاتے وقت ہم کون ہوتے ہیں؟ پانی کو جتنا چوس چوس کے پیو گے۔ اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں کھانے کو چبا چبا کے کھاؤ، لمبا سجدہ کرو۔ دیکھو یہ جو گردے ہیں یہ اس وقت اوپر سے نیچے کی طرف ہیں، جو گردوں کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ چپک جاتا ہے، وہ شرنک ہو جاتا ہے، گردے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں جب ہم سجدہ کریں گے تو سارے کا سارا آپ کا فلو کدھر چلا جائے گا؟ لمبا سجدہ کرو۔ اور جو میں نے کتاب لکھی نماز اور ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں میں نے لوگوں کو بتایا کہ ایک سجدہ، اس کے بارے میں تو صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے سجدے کی حالت میں کیا ملتا ہے تو کبھی انسان سر سجدے سے نہ اٹھائے۔ سر لمبا سجدہ کرو۔